بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا اور اب اس دور میں دہرایا جا رہا ہے۔ تو پلیز آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے اور مجھے سپورٹ کرنی ہے، میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زانی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسے بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے ہو، لڑکوں سے گندے کام کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے کوئی پیسہ چاہیے یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اگر سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ اب فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ کافرہ ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ جب لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے، صبح کے قریب اللہ میاں کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا گیا اور نیچے اوپر کر دیا گیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور لڑکوں سے برے کام کرتے تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی اس دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ۔ ہماری دعا ہے خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اب اس دور میں بھی یہ کام مسلسل چل رہا ہے اور ہو رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں، کوئی ان سے نکاح نہیں کر رہا، کوئی شادی نہیں ان سے کر رہا، لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں اور برے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے۔ اللہ سے ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان سب کو اور ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تو پلیز 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 ساتھ ساتھ مجھے سپورٹ بھی کیجیے گا۔